بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نظر بد جو ہے یہ ایک نہایت ہی خطرناک روحانی مرض ہے، اور اس کی حقیقت جو ہے وہ بالکل واضح ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس سے متعلق ارشاد فرمایا۔ تو نظر بد جو ہے یہ بالکل لگتی ہے، انسانوں کو بھی لگتی ہے، جانوروں کو بھی لگتی ہے۔ تو نظر بد جو ہے انسان کو کس قدر تباہ کرتی ہے، کس قدر نقصان دہ ہے، حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد جو ہے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ تو نظر بد کس قدر ہلاکت خیز چیز ہے، لہٰذا نظر بد جو ہے اس کی کتنی تباہ کاریاں ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، پھر اس کا علاج کیا ہے، یہ آپ مکمل ویڈیو دیکھ لیں بغیر سکپ کیے۔ انشاءاللہ تعالی نظر بد سے متعلق آپ کو مکمل انفارمیشن ملیں گی، اس کی علامات کیا ہیں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں نظر بد کا اثر ہے کہ نہیں، اور پھر اس کا پاورفل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو ایسا علاج بتاؤں گا کہ کیسی ہی پرانی نظر بد ہوگی، شدید سے شدید نظر بد ہوگی، حسد کی نظر ہوگی، انشاءاللہ تعالی اس روحانی علاج کی برکت سے وہ نظر بد کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا اور آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، قبل اس سے کہ آپ کو میں نظر بد کا روحانی علاج بتاؤں، اس کا وظیفہ بتاؤں، اس سے پہلے ہمیں اس کی علامات کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ کوئی سا بھی مرض و خواہ روحانی یا جسمانی، اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے وہ تشخیص ہوتی ہے۔ جب تشخیص بھی ہوگی، جب ہمیں مرض کا پتہ ہوگا بھی کیا مرض ہے، پھر جب علاج کریں گے تو اس میں کامیابی ہوگی۔ ناظرین کرام، تجربہ شدہ ہمارے بزرگوں کی، علماء کرام کی جو تشخیص ہے، اس سے متعلق میں آپ کو نظر بد کی چند علامات کا ذکر کروں گا کہ یہ ایسی علامات ہیں کہ اگر یہ مکمل ساری پائی جائیں، ان میں سے کچھ پائی جائیں یا اکثر پائی جائیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نظر بد کا اثر ہے۔ تو پہلی علامت نظر بد کی یہ ہے، غم کی کیفیت رہنا، اداسی والا ماحول رہنا، ہر وقت ٹینشن کا شکار رہنا، غمگین رہے گا انسان، ہر وقت جو ہے اس پر غم کی کیفیت غالب رہے گی، تنہائی میں بیٹھے گا تو غم کا غلبہ ہوگا، غم کی ٹینشن لے گا، پریشانی میں ہوگا، اس طرح اس کو اداسی ہی اداسی اپنی زندگی کے اندر نظر آئے گی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ دل پر تنگی محسوس کرے گا، دل کے اندر گھٹن ہوگی، تنگی محسوس ہوگی، دل میں بہت زیادہ گھبراہٹ محسوس ہوگی۔ یہ بھی ایک علامت ہے کہ جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نظر بد کتنا آپ پہ اثر انداز ہو چکی ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ کوئی بھی وجہ نہیں ہوگی جس کو نظر بد کا اثر ہوگا، وہ بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ریزن کے وہ روئے گا، اس کا رونے کو جی چاہے گا کہ میں بس روتا رہوں۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ اس کا حافظہ جو ہے، برین میموری، یہ بہت کمزور ہو جائے گی، یادداشت کی طاقت جو ہے ختم ہو جائے گی، بہت جلد اس کو چیزیں بھولنا شروع ہو جائیں گی، اس کی جو ہے قوت حافظہ نہایت ہی ویک ہوتی چلی جائے گی، کمزور ہو جائے گی، اس کو نسیان کا مرض بڑھ جائے گا، اور یہ جو ذہنی صلاحیتیں ہیں بہت زیادہ کمزور ہوتی چلی جائیں گی۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ نماز اور قرآن یعنی عبادت کے اندر اس کو بہت زیادہ سستی محسوس ہوگی۔ جب بھی وہ نماز پڑھے گا یا قرآن کی تلاوت کرے گا یا ذکر اللہ کرنے لگے گا، اس کو بہت زیادہ جمائیاں آئیں گی، سستی اس پہ غالب رہے گی۔ چھٹی علامت یہ ہے کہ اس کے جسم کے اندر بھاری پن رہے گا، خاص کر سر اور اس کے جو پیچھے کا مقام ہے، یہاں پر اس کو بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوگا۔ ساتویں علامت یہ ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے اندر اس کو بہت زیادہ جلن اور تپش محسوس کرے گا، یعنی جب وہ آنکھیں بند کرے گا تو اس کو جلن سی محسوس ہوگی، اس کے اندر بہت زیادہ حرارت محسوس ہوگی۔ آٹھویں علامت یہ ہے کہ اس کا کام کاج کے اندر جی نہیں لگے گا، یعنی وہ کاروبار کرتا ہے یا جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، یا وہ پڑھائی کرتا ہے، کوئی سا بھی کام کرتا ہے یا ہنر سیکھتا ہے، وہ اپنے شعبے کے اندر جس میں وہ کام کاج میں مصروف رہتا تھا، اس میں اب اس کا دل نہیں لگے گا، وہ اپنے کام کاج سے بہت زیادہ جی چرانے لگے گا، حالانکہ اس سے پہلے وہ اچھے انداز سے کام سر انجام دے رہا تھا، لیکن کچھ ہی دنوں سے یا کچھ عرصے سے وہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کا کام کاج میں دل نہیں لگ رہا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ پہ نظر بد کا اثر ہے۔
9ویں علامت یہ ہے کہ اس کے چہرے پر بہت زیادہ پلاہٹ آ جائے گی، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ کالے نشان دھبے بننے لگ جائیں گے، یا اس کو گندے دانے نکلنا شروع ہو جائیں گے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیٹھ کے پیچھے بھی جو ہے دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اس چیز کی علامت ہے کہ نظر بد کا اثر ہے۔ 10ویں علامت یہ ہوگی کہ اس کا معدہ خراب رہے گا، نظام انہضام جو ہے اس کا بہت زیادہ ڈسٹرب رہے گا، یعنی اس کو پہلے اگر اچھے انداز سے بھوک لگتی تھی، کھانے کے اندر اس کی جو بھوک زیادہ تھی، ہاضمہ اس کا مضبوط تھا، لیکن اب اس کی بھوک مٹ جائے گی، یا اگر کھائے گا تو کھانا صحیح طور پہ اس کا ہضم نہیں ہوگا، ہر وقت پیٹ کے اندر گیسز بنے گی، پیٹ کے اندر بھاری پن ہوگا، نظام بہت زیادہ ڈسٹرب رہے گا، اکثر قبض کی شکایت ہوگی یا موشن لگ جائیں گے، اس طرح اس کا نظام جو ہے بہت زیادہ خراب رہنے لگے گا۔ اگر کھانا کھاتا بھی ہے تو وہ خوراک اس کے جسم کو نہیں لگے گی، صحیح طور پہ ہضم ہو کر اس کا جزو بدن نہیں بنے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ چند علامات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان تمام علامات کو آپ سامنے رکھ کر اگر آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی ہمارے گھر میں سے، اہل خانہ میں سے کسی کو نظر بد کا اثر ہے یا ہم پر نظر بد کا اثر ہے، تو آپ ان علامات کو دیکھیں۔ اگر ان علامات میں سے کچھ بھی پائی جائیں تو سمجھ لیں کہ شدید نظر بد کا اثر ہے۔ اب جب یہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ نظر بد کا اثر ہے تو اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، آئیے میں آپ کو نہایت ہی پاورفل ایسے 2 قرآنی وظائف دینے جا رہا ہوں، جس سے کیسی ہی شدید نظر بد ہوگی، سخت سے سخت نظر بد ہوگی، اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل و کرم سے، ان وظائف کی برکت سے نظر بد کا اثر بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ القلم کی جو آیت نمبر 51 ہے، یہ بڑی اکثیر رکھتی ہے، اکثیر کا درجہ رکھتی ہے، ایسی پرتاثیر آیت ہے نظر بد کے معاملے میں کہ اس آیت کی برکت سے سخت نظر بد کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک سورۃ القلم کی آیت نمبر 51، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ یہ آیت جو ہے آپ نے 11 بار پڑھنی ہے، اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، تو اس آیت کو 11 بار پڑھ کے اپنے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے، اور یہ متواتر آپ نے 3 دن کرنا ہے، یا 5 دن یا 7 دن تک بھی اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ جتنا شدید اثر ہوگا اس حساب سے آپ دن بڑھا دیں، انشاءاللہ تعالی شفا یابی ہوگی۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے 60 مرتبہ کلمہ شریف کا جو پہلا جزو ہے لا الہ الا اللہ، اس کو آپ نے 60 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ اور تیسرا وظیفہ جو ہے یہ بھی بڑا ہی زبردست اور پاورفل اور مجرب المجرب وظیفہ ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ الکوثر جو ہے اس کو آپ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، نیت یہ ہو کہ نظر بد کا اثر ختم کرنے کے لیے میں یہ دم کر رہا ہوں۔ تو اس طرح یہ آپ 3 وظائف کریں گے، انشاءاللہ تعالی ان کی برکت سے آپ کو نظر بد سے نجات مل جائے گی۔ آپ کے اندر یہ جتنی علامات پائی جاتی ہیں یہ علامات ساری ختم ہو جائیں گی، آپ مکمل طور پہ، روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ تندرست ہو جائیں گے، اور آپ اپنی زندگی اچھے انداز سے، بہتر انداز سے گزارنے والے بن جائیں گے۔ ان وظائف کو ضرور کیجئے تاکہ آپ بھی اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نجات پا لیں، اور یہ پھر اپنے تک نہ رکھیں، ثواب کی نیت سے ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ امت مسلمہ کے اندر شیئر بھی کیجئے، ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ اللہ کریم سے میری دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، نظر بد سے، شیاطین کے شر سے، حاسدین کے حسد سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔